بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے روزے سیدنا عامر بن مسعود الجماحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، یعنی سردیوں میں روزہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور السلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی نے شواہد کی بنا پر اسے حسن قرار دیا ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شدید گرمی میں عبادت کرنے پر ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موت کے وقت اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ اب شدید گرمی کے روزوں کی لذت چھوٹ جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ آپ گرمیوں میں روزے رکھتے، سردیوں میں افطار سے رہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ ایمان کے خصائل اپنائے رکھنا، تو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا، گرمیوں میں جب شدید گرمی ہو روزے رکھنا۔ جناب قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شدید گرمی میں روزے رکھتیں۔ کہا گیا کس بات نے انہیں ایسا کرنے پر ابھارا؟ فرمایا وہ موت کی جلدی فرماتی تھیں۔ بعض سلف شدید گرمی میں روزے کی وجہ سے گر جاتے، بعض صالحات نے شدید گرمی کے ایام میں روزہ رکھا تو اس بارے میں ان سے کچھ کہا گیا تو کہا کہ اگر قیمت سستی ہو تو ہر کوئی خرید لیتا ہے۔ اس جانب اشارہ تھا کہ وہ ایسے عمل کو ہی ترجیح دیتی ہیں کہ جس کی مشقت و شدت کے سبب کم لوگ ہی اسے کر پاتے ہیں۔ اور جب سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے شدید گرمی میں پیاسا رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ بروز قیامت خوب سیراب فرمائیں گے، تو پھر دیکھا گیا آپ ایسی شدید گرمی میں روزہ رکھتے کہ جس سے انسان کی کھال تک اتر جائے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شدید گرمی والے دن روزہ رکھو حشر کے دن کی گرمی کی وجہ سے، اور رات کے شدید اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھو قبر کے اندھیرے کی وجہ سے۔ اور صحیح مسلم میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد سفر میں تھے، اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ جس سے بچاؤ کی خاطر ہر شخص اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ رہا تھا۔ ہم میں سے کسی کا روزہ نہ تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ بات امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں ذکر فرمائی۔